أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم لا تعداد درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں اللہ رب العزت ہم سب کا اس مبارک پروگرام محفل میں جو منائی گئی سجائی گئی آپ احباب کو دعوت دی گئی جس میں ہمارے تحریک کے امیر بھی تشریف لائے اور اسی طرح ذمہ داران اور کارکن حضرات اہل محلہ اہل علاقہ دور و نزدیک سے بزرگوں نے ساتھیوں نے بڑی ہی معزز شخصیات نے شرکت فرمائی اللہ مجھ سمیت سب کی حاضری کو قبول فرمائے میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کچھ باتیں سمجھا کے کر کے پھر جس بات کی طرف آنا ہوتا ہے وہ پیش کرتا ہوں اس میں آپ ساتھیوں کی توجہ کی ضرورت ہوگی ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں آیت کریمہ کا اس کے بعد پھر اپنا موضوع میں شروع کرتا ہوں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے استقامت پکڑی تو اللہ کے فرشتے ان پر رحمت اور برکت لے کر نازل ہوتے ہیں پرفتن دور ہے اور اس میں ہر طرف فتنے اس قدر ہیں کہ امت کو الجھایا گیا ہے لبرل سیکولر رافضیت خارجیت یہودیت نصرانیت پورا ورک پورا کام کر رہی ہے کسی طرح ان لوگوں کو دین سے اسلام سے اپنے نبی سے قرآن سے شریعت سے سنت سے ان کو کمزور کر دو اس پر رات دن محنت اور کوشش ہے ان لوگوں کی مخالفوں کی اور اس پر انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ اسلام کی ترقی کی وجہ کیا تھی اسلام نے ترقی کیوں پائی تھی اور آدھی دنیا سے زیادہ تو حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے 22.5 لاکھ مربع میل پر
تو اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ اور اس کے بعد ان کی کامیابی کے گر کیا تھے؟ وہی چیزیں ان میں پیدا نہیں ہونے دینی، وہی چیزیں ان میں اس منزل کی طرف ان کو نہیں بڑھنے دینا۔ اگر یہ اسی مرکز، محور، پوائنٹ، اس نقطے کی طرف چل پڑے تو یہ پھر کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی نقطے کی طرف ان کو نہ جانے دو۔ پھر انہوں نے اس پر کام کیا۔ کام کرنے کے بعد یہودیت، نصرانیت، لبرل، سیکولر، یہ سارے اس پر کام کرنے کے بعد وہ کچھ نتائج، ریزلٹس نکالے انہوں نے، اور وہ اس چیز کی طرف آئے کہ مسلمانوں کی ترقی کی جو وجوہات تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی قوم پر آئے، ایسے لوگوں میں آئے جو پانی پینے پر لڑ جاتے تھے، گھوڑا بکری کے پانی پلانے پر جنگیں اور سال ہر سال لڑتے تھے، جاہل نہیں اجہل تھے، اس کے باوجود اس کنڈیشن میں تھے وہ، اور وہی لوگ سردار بن گئے، وہی لوگ اعلیٰ درجے والے بن گئے، وہی لوگ اسلام کی ترقی کا ذریعہ بن گئے، جن کو پانی پلانے کا ڈھنگ رنگ نہیں آتا تھا، جن کو رہنے کا طریقہ سلیقہ نہیں، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہی لوگ تھے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کام کرتے ہیں۔ بیٹا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ میری عادت ہے میں کچھ سمجھا کے بات کرتا ہوں، اگر آپ لوگ اس پہ توجہ نہیں فرمائیں گے پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جی میری جڑی عادت ہے میں تو اتھے کرنا ہے نا جی، اس طرح میں گفتگو کرنا میں نے تو اس طرح کرنی ہے جی، وچ شمار ہوئے گا کچھ نہ کچھ، لیکن یہ ہے کہ آپ سے بیٹا جی کوئی بندہ دنیا فتح کرنے چلے ہیں، آپ میرا جملہ سن کے پھر میں آگے چلا جاؤں گا۔ فتح کیا کرنے چلے؟ دنیا۔ اور بندے کے اندر ابیلٹی ہونی چاہیے، بندے کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، بندے کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، بندے کے اندر ہمت ہونی چاہیے، بندے کے اندر کچھ ادائیں ایسی ہونی چاہیے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف جو جہاں پر لانا ہے وہ تو آئیں گے، اگر آپ لوگ لے آئے تو وہاں تک انشاءاللہ رب نے چاہا تو وہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن پہلے سنیں اس بات کو کہ کافر نے، تمہارے دشمن نے جو تجھ پر کام کیا ہے وہ کس چیز پر کام کیا ہے؟ تمہارے مخالف نے تجھ پر جو کام کیا ہے کس چیز پر کام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تحقیق ان کی پیش کر رہا ہوں کہ یہی کام ہم نے آج کے مسلمان میں نہیں ہونے دینا۔ وہ لوگ اگر روم سے ہیں حضرت صہیب، اگر حبشہ سے حضرت بلال ہے، فارس سے حضرت سلمان ہیں، مختلف علاقوں سے، شہروں سے تعلق رکھنے والے ہیں، کس چیز نے ان کو جوڑا تھا؟ کس چیز نے؟ ہوتے میں آپ دساں گا جی کس چیز نے ان کو جوڑ دیا تھا؟ میں اپنے تحریک والے ساتھیوں سے ایک گلہ ضرور کرتا ہوتا ہوں کہ ان میں ہمت نہیں ہے بیان سننے کی۔ صحیح بات ہے، اگر میں یہاں آ کر نا آگے والی آخری گفتگو شروع کر دوں، یہ ابھی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے سارے، ابھی
بھی کھڑے ہو جائیں گے. وہ جو آخر پر بات کرنی وہ تو کرنی ہے. اس سے پہلے علمی گفتگو میرے بھائی دوستوں بزرگوں عادت ڈالو. کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز سکھائے تو وہ سیکھنے کی عادت ڈالو, پتہ چلے. ہن بھائی اسی جو 5-7 گھنٹے دھکے کھائے نے تے ہن واپس بھی جاندے دھند بھی ہے. اب اتنا ٹائم جب آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں, اسی کوئی گل بھی تے کرنی کہ نہیں بابا؟ نعرے تو لگ جائیں گے, ٹھیک ہے, وہ بھی ہم انشاءاللہ مالک نے چاہ حضور کے صدقے تو وہ بھی آپ کی داد بھی لے لیں گے اس صورت میں. لیکن تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے کہ کافر نے زور لگا کے ریسرچ کی, محنت کی, کوشش کی کہ کون سی ایسی چیز تھی. بیٹا جی آواز بالکل چیخا نہ مارے. کون سی ایسی چیز تھی کہ جس پر وہ اکٹھے ہوئے اور کامیاب ہو گئے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ لفظ ان کے ہیں اسی لیے میرے اوپر کوئی ناراض نہ ہوگا. لفظ میں ان کے بول رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ایک چیز تھی, قومیں آئیں, کسی کے پاس نظریہ تھا تو عمل نہیں تھا, کسی کے پاس عمل تھا تو نظریہ نہیں تھا, کسی کے پاس نہ عمل نہ نظریہ نہ اخلاص. جب حضور کی ذات پاک تشریف لائیں, سرکار نے قوم کو کیا دیا؟ یونٹی آف دا آئیڈیالوجی اینڈ پریکٹس. سرکار نے نظریہ دیا. کیا دیا؟ قوم کو ایک نظریہ دیا, پھر اس پر بعمل کیا. جب بعمل ہو گئے, نظریہ دیا, تو ایسے نہیں تھا کہ آنے والے لوگوں کے مختلف خیالات وہی تھے جو پانی پینے پہ لڑ رہے تھے, گھوڑا اور بکری کے پانی پلانے پہ جھگڑے تھے. لیکن جب سرکار نے رب کا پیغام دیا, اگر بلال حبشے کا غلام ہے تو اس کا نظریہ بھی وہی جو حضور لے کر آیا. اگر صہیب روم سے تشریف لاتے ہیں, نظریہ وہی. آج کیا ہے, کوئی پنجابیت میں پھنسا ہے, کوئی سندھی میں پھنسا ہے, کوئی بلوچی ہونے میں پھنسا ہے, کوئی پٹھان ہونے میں پھنسا ہے, کوئی افغانی بن کے پھنس گیا ہے, کوئی کہاں کا پھنس گیا ہے, کوئی کہاں پھنس گیا ہے. سرکار نے کہا نہیں, قومیں چھوڑیں, قبیلے چھوڑیں, لسانیت چھوڑیں, زبانیں چھوڑیں, اقداریں قدریں چھوڑیں, آؤ شریعت کے تابع ہو جائیں, سنت کے تابع ہو جائیں. اب وہ نظریہ ایک ہو گیا. وہ کیا تھا نظریہ؟ کیا تھا؟ دین کو تخت پہ لے آنا ہے. 100% پکی گل. کیا کرنا ہے؟ مکہ سے تشریف لے کے آئے. کیوں بھائی؟ مکہ پہ عبادت نہیں ہو رہی تھی؟ وہاں آئے, اسٹیٹ بنانی ہے, اسٹیٹ. بندو کو کہے جی یہ مولوی ہوندے نے, یہ مولوی ہوتے ہیں, یہ مولویوں کو کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کے؟ میں نے کہا پگلا تو سمجھا ہی نہیں نا, سمجھا ہی نہیں. تو تجھے سمجھ ہی نہیں آئی جی مولویوں کے سیاست میں آنے کی کیا ضرورت ہے. ثم الحمدللہ سیاست ہے ہی مولویوں کی. ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے, سیاست کرتے ہی مولوی ہے. دوسرے نمبر پر جو مسلمانوں کی ترقی کی وجہ کافر کہتا ہے ایک نظریہ ٹھیک تھا, اب ہمارے نظریے بدلے گئے ہیں, اس پر کام ہوا ہے. بدلے کہ نہیں؟ اس پر نظریے آپ کے بدلے گئے ہیں. نوکری کی خاطر ساری زندگی محنت کرو, ساری زندگی پڑھا, صبح بیگ بستے لگا کر جا رہے ہیں اسکول, ماں بھی چھوڑنے جا رہی ہے, باپ بھی چھوڑنے جا رہا ہے, پیسے لگا رہے ہیں, یونیورسٹی, کالج, ڈاکٹر, انجینئر بن گئے. کس لیے؟ اسی لیے اب یہ نظریہ بدلا گیا, اب نوکری ملے گی, پڑھو نوکری ملے گی. بیویوں کو اینکر بنایا گیا, بے پردہ خاتون ہے, خبریں پڑھنے کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے, خبریں پڑھنی ہے کوئی بھی, خبریں پڑھنے کوئی بھی. بولو جلدی بولو, میں تو کھڑا نہ ہو جاؤں, میں گرمی بھی نہیں لگے گی تو میں تھوڑا وہ
تعلیم کیا ہے صبح سے لے کر شام تک بتائیں. نظریہ بدلا ہمارا. بیٹیوں کو لے کر آئے کس لیے؟ آج بیٹیاں ہماری قوم کی بیٹی ہے, کپڑے بیچ رہی ہے, پی سی او پہ بیٹھی ہے, ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کے چل رہی ہے, اس کے بعد خبریں پڑھ رہی ہے. اس کے باوجود یہ سارے کچھ نظریہ بدلا گیا. کیا؟ پیسہ آنا چاہیے, عزت جتنی چاہے خراب ہو جائے. نظریہ پیسہ بنایا, نظریہ نوکری بنائی. اگر سیدنا, میری بات 100% اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. پروفیسر صاحب کدھر گئے جی؟ اس پر یہ اب جب یہ آئیں گے نا, مستشرقین نے کتابیں لکھی. مستشرق اس بے غیرت عالم کو کہتے ہیں جو کافر رہ کر دین پڑھتا ہے, عربی پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, حدیث پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد ریسرچ کر کے اپنے یہودیوں کو, کافروں کو دیتا ہے, ان چیزوں پر کام کرو مسلمان گر پڑے گا, اور یہ چیز ان کی ترقی کی ہے, اس کی طرف ان کا رجحان نہ آنے دینا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ ایک جب ہوا تھا قوم جڑ گئی تھی, لسانیت ختم ہو گئی, قبائل ختم ہو گئے, جو قبیلوں کی خاطر لڑنے والے لوگ تھے سارے ختم. وہ تھوڑے تھے لیکن جانباز ہو گئے تھے. سوچ کے سبحان اللہ کیا کرو. میری عادت ہے میں جدو کھڑا ہو جاؤں تو میں کہنا ہر بندہ میرے نال جڑ جائے, ورنہ اے نقصان دا بھی خطرہ جے. نقصان دا خطرہ پتہ کی ہے؟ وہ میں بات ہی دساں گا, پہلے بولو سبحان اللہ. نظریہ کیا جناب؟ نظریہ کیا بیٹا جی؟ کیا نظریہ؟ نظریہ کہتے ہیں آئیڈیالوجی. کیا کہتے ہیں جی؟ گھر میں کوئی جا کے یہ نہ کہے کہ مولوی مسجد میں آئے تھے بڑی باتیں کرتے تھے. الحمدللہ اگر ہم دین پڑھے ہیں تو دنیا بھی پڑھے ہیں. میں نے ایم فل بھی کیا ہے سما الحمدللہ لاہور یونیورسٹی سے. میرے بھائی ہم دنیا کو بھی سمجھانے آئے, لوگوں کو بھی بتانے آئے. خیر کیا ہے؟ سرکار کے ساتھ جڑ جاؤ, دین کے ساتھ جڑ جاؤ, خیریں ہیں. اب کیا ہے؟ نظریہ جب ایک ہو جاتا ہے, نظریہ ایک, کامیابی شروع ہو جاتی ہے. کامیابی اب میں اس پر آپ کو سمجھا لوں پھر آگے چلتا ہوں. جب نظریہ ایک ہو جو کیا ہو جاتی ہے؟ دولت کے لیے کام, دولت کے لیے بولو یار, یہ کہتے سر پنجابی چ بولو, میں تو اردو چ بلوانا جی. دولت کے لیے, دولت واسطے ہوتا, دولت واسطے کٹھا کیتا ہے یہ بچے نے, شاید دولت واسطے گئے نے. بات یہ ہے کہ نظریہ انہوں نے کھینچا ہمارے اندر سے, ہمارے اندر ہمیں بدلا, تبدیل کرنے کی کوشش کی. ثم الحمدللہ, الحمدللہ نظریے پر جب ہم آ جائیں گے ترقی شروع ہو جائے گی. دوسرا کام وہ کافر لکھتا ہے, مسلمانوں میں بلا کی ایک چیز پائی جاتی تھی, وہ ہے کانسسٹینسی, استقامت. انگریزاں دی زبان دے تو زبان لگا وہ نا, زبان کوئی بھی انگریز نہیں ہوندی, زبانہ ساریاں اللہ دیاں نے تے سب ٹھیک ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. زبان کوئی کافر, ہندی بھی کوئی مسئلہ نہیں, سنسکرت بھی کوئی مسئلہ نہیں, انگریزی بھی کوئی مسئلہ نہیں, پنجابی اردو ساری زبانہ مقصد اللہ دی مخلوقہ ہی بول دیا نے, ٹھیک ہے, اس واسطے کوئی مسئلہ نہیں. جناب کنسسٹنسی, استقامت, کیا جی؟ اب پیچھے آیت بھی پڑھی استقامت پر. میں تنوں کیا میرے تے پیسے سٹو, یہی کہنا سبحان اللہ کہو. ہن میرا کی قصور ہے, تنوں تا ساڈے پہلے خطیبہ نے تھکایا تھے, ٹھیک ہے, اس واسطے میں بیٹھے میں تسی تے نہیں تھکے جناب, یہ ساڈے جڑی پچھلی مخلوق ہے نا, انہوں نال لے کے چلنا ہے. بیٹا جی جس ویلے مضمون مکمل کروں گا تانوں پتہ چلے گا تانوں تکلیف کیوں دے رہا سی. بندے درمیان وچ آخر دا انتظار کردے ہوندے نے, چلو جس ویلے اوہ اچھی گل ہوئے گی پھر سنا گے, نیویں گل, ماڑی گل, ایستا گل سنی جائے تو پھر اچھی بھی سمجھ آندی ہے جی. استقامت. اب استقامت کیا تھی
کہ اگر کسی کی آنکھیں نکالی جا رہی تھیں وہ بھی دین پر کھڑے تھے، کسی کا گھر بار چھینا جا رہا تھا پھر بھی دین پر کھڑے تھے، کسی کو مکہ سے نکالا جا رہا ہے پھر بھی دین پر کھڑے تھے، کسی کا سارا مال کھینچ لیا جاتا ہے پھر بھی دین پر کھڑے تھے، جس سے جتنی تکلیف دی جاتی تھی پھر بھی دین پر کہتے ہیں یہی چیز ان کی ترقی کی وجہ بنی ہے۔ آج نظریہ کوئی نہیں، استقامت بھی کوئی نہیں، سامنے ہے نا جی، نظریے ہمارے کیا ہیں صبح سے شام تک۔ بچے نے 40 سال عمر ہوگی ایک بندے کی، 50 سال ہے، پوچھ کے بیٹھو زندگی 40 سال کتنے گزاری جے، 50 سال زندگی گزارنے کا مقصد بتا دیجئے، مقصد نہیں بتا سکے گا۔ یہ جی بچے پل جان، نوکری لگ جائے، یہ ہو جائے، یہ نظریے لے کر بیٹھے۔ تو مسلمان تو اٹھ یا بیٹھ، سو یا چل، تیری ہر سانس میں ایک مقصد ہونا چاہیے، تیری ہر سانس میں ایک مقصد ہونا چاہیے۔ ایویں ووٹ نہیں منگنے اسی تواڈے کولوں، تانوں کوئی گل دساں گے تے ووٹ منگاں گے نا، تانوں پتہ لگے کیوں مانگ رہے ہیں، کیوں دعوت دے رہے ہیں، کس لیے، وجہ کیا ہے۔ سنیں کہ ان صحبان میں کیا تھی، استقامت تھی، بلا کی استقامت اتنی کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال دی۔ کیا نکال دی؟ آنکھیں نکال کے کیما کر دی۔ اب حضور نے اعلان فرما دیا افراد کی ضرورت ہے، بندے لے کر آؤ، بندے چاہیے، افرادی طاقت کی ضرورت ہے، جہاد ہے۔ ہر بندہ کوئی اپنا بیٹا لے کے آ رہا ہے، کوئی مال لے کے آ رہا ہے، کوئی کس انداز میں، کوئی اپنا آپ پیش کر رہا ہے۔ حضرت زنیرہ جن کی آنکھیں نکال کے کیما کر دی کافروں نے، وہ اپنا شیر خوار بیٹا اٹھا کے لے آئے، دودھ پیتا بیٹا وہ لے کر آ گئی۔ جب وہ لے کر آئی نا دودھ پیتا بیٹا، تو حضور نے فرمایا یہ کس لیے لے کے آئی؟ کہا آقا آپ نے فرمایا بندوں کی ضرورت ہے، میں بھی، میرے پاس اور تو کچھ نہیں، یہی ایک اولاد میں یہی بیٹا ہے۔ کہا یہ شیرخوار دودھ پیتا کیا جہاد کرے گا، مجھے مرد چاہیے، بندے چاہیے، جوان چاہیے، طاقتور توانات چاہیے، قوی چاہیے، ہمت والے چاہیے۔ یہ دودھ پیتا بیٹا کیا دین کا کام کرے گا، کیا جہاد کرے گا؟ کہا سرکار ہاتھ جوڑ کے کہتے حضور اور تو کچھ نہیں، مجھے سمجھ آئی، لیکن اتنی آئی ہے جب کوئی کافر وار کرے نا تلوار یا نیزے سے، یا رسول اللہ وہ تیر مارے، حضور اس کو ڈھال بنا لیجئے گا۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا، یہ استقامت تھی۔ اپنی آنکھیں نکل گئی، اولاد میں ہے کوئی نہیں، اگر ہے شیرخوار معصوم بچہ وہ بھی پیش کر رہی حضور، اس لیے پھر دین ترقی کرتا کہ نہ؟ بولو نا یار، پھر دین ترقی کرتا کہ نہ؟ تیسری چیز، اب یہاں پر بھی بڑی مثالیں ہیں، لیکن میں صرف ایک ایک مثال سے اپنی منزل کی طرف، آپ کو بھی منزل کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ تیرا دشمن ہے انگریز، صبح سے شام تک ایک کام کر رہا ہے، اب اس نے ترقی کے راز ڈھونڈے، بعد میں کام کیا ہمارے اوپر، کسی طرح یہ کام اگر کر گئے تو یہ بھی ترقی کر جائیں گے، یہ بھی دوبارہ وہ لوگ اونٹ چرانے والے تھے، اگر 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کر جاتے تو کون سی ایسا راز تھا، نکتہ تھا، مرکز تھا، محور تھا جس کی بدولت وہ آگے نکل گئے۔ انہوں نے اس پر تحقیق کر کے پھر ہمارے اندر وہ چیزیں نکالی ہیں۔ وہ تیسری چیز کہتے ہیں، وہ جن کو ترقی کی وجہ کیا تھی، وہ لوگ کیوں ترقی کر رہے تھے، کہتے ہیں یوز آل اویلیبل ریسورسز، ان کے جتنے وسائل تھے، بیٹا جی نہیں اس طرح، جتنے وسائل تھے، جتنے، بولے میرے ساتھ، جتنے
جتنے وسائل تھے، جتنے ان کے پاس جو ہے، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، سارے کا سارا دین پر استعمال ہوتا تھا. جو کچھ تھا سارا دین کے لیے استعمال ہوتا تھا. وسائل سارے دین پر لگتے تھے. آج اللہ ہمیں وسعت دے دے، کوٹھی بنتی ہے کہ نہیں؟ پہلی لیتے ہیں کہ نہیں؟ محل بنتا ہے کہ نہیں؟ گاڑیاں آتی ہیں کہ نہیں؟ آج پاکستان تو چلو غریب ملک ہے، سعودیہ کے پاس تیل نکل رہا ہے، ایران کے پاس تیل نکل رہا ہے، دبئی میں تیل نکل رہے ہیں، اور یہ معدنیات خزانے نکل رہے ہیں زمینوں سے، یہ سارے مسلمانوں کے پاس ہے. لیکن وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ ان کے سارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ میں دبئی گیا، ایئرپورٹ پر شرابیں چل رہی تھی، نیم برہنہ لڑکیاں شرابیں دے رہی تھی. کیا کافروں کا ملک ہے؟ اس کے باوجود اندازہ لگائیں کہ یہ صرف ایک مثال سے بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. جتنے وسائل تھے، جتنے وسائل، جتنا مال تھا، جتنا پیسہ تھا، صحابہ کا کہاں خرچ ہو رہا تھا؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. اقبال رویا ہے نا جی. ہر کوئی میں مست ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. سبحان اللہ تے کہے نا جی. حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. اچھا جی، سمجھانا کیا ہے؟ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے. بس روٹی چنگی لبے، اے سی لگا ہوئے، کھائیے پیئے سوئیے موجاں ماریے، اٹھیے موبائل تے وقت گزاریے، پیکج شیکج کریے، ایویں 40-50 سال گزر جان، جدو موت آئے سیدھی جنت الفردوس ملے. سبحان اللہ. ساری زندگی جناب پراڈو پجارو لینڈ کروزر موجاں لگیاں رہن، ہر کاروبار کرنا، ہر جھوٹ بولنا، ہر فراڈ کرنا. نہ کی حضرت دا عاشقی مدینہ، نہ عاشق مدینہ ہے جناب دا. جناب والا جتنے وسائل تھے سارے صحابہ کے کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ سنیں، دین کے لیے. حضور نے اعلان فرمایا مال کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ مال کی ضرورت ہے، مال لے کے آؤ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ سارا مال اٹھایا قدموں میں ڈال دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، شان صدیق اکبر. سبحان اللہ. جو مال اٹھایا سارا قدموں میں. گھر میں کچھ نہ، ٹاٹ پہنا ہوا ہے، بوری پہنی ہوئی، پہنچ گئے گھر میں. صدیق کیا چھوڑ کے آئے؟ ماں ابقائی تلے اہلک، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب لوگ گھر میں ہم کہیں نا اللہ اور اللہ کے رسول ہمارے لیے کافی ہیں. کچھ طبقے ایسے بھی ہیں جن کو پریشانی ہو جاتی ہے. سیدنا صدیق اکبر سے جب پوچھا حضور نے گھر میں کی چھٹ کے آئے ہیں، کی چھوڑ کے آئے گھر میں، کیا فرما رہے ہیں؟ جواب میں کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول گھر کے میں چھوڑ کے آ رہا. اب یہاں تھوڑا سا معنی میں تشریح کرتا ہوں. بھئی زندگی کیسے گزارو گے؟ سارا مال تو دے دیا، بینک بیلنس سارا لگ گیا، بقایا دن کیسے گزارو؟ کہ اللہ اللہ کے رسول جو ہیں. معاملات کیسے نبھاؤ گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں. پریشانی آ جائے گی کیسے، کہاں سے مال لاؤ گے؟ اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں. مال جتنا تھا 900 اونٹ حضرت عبد الرحمن بن عوف لے کے آئے. سیدنا صدیق اکبر نے سارا مال دین پر لگا رہے جب ضرورت پڑی. اگر غربت ہے حضرت علی کے پاس تو یہ ان کی غربت ان کو دین سے نہیں روک رہی. مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بچوں کو بھی پالتے ہیں، جہاد بھی فرما رہے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے اگر ہماری جوانی ہے وہ یورپ میں کٹتی ہے، اگر ہماری جوانی ہے تو دبئی کٹتی ہے مال کے لیے، اگر ہمارا پیسہ ہے تو کہاں لگتا ہے؟ آپ کے سامنے. پھر دین ترقی کوئی نہیں کرنا، پاکستان اینجی تبدیلی لے کے آئے گا.
جو تبدیلیاں ویکھ رہے ہو نا جی تبدیلیاں ہونگیاں، پھر تبدیلی پھر ایسے ہی آئے گی، پھر اسلام یوں ہی ترقی کرے گا جب سارے وسائل ان کے اللہ کے دین پر خرچ ہوتے تھے، جس کی جوانی تھی دین پر لگ رہی تھی۔ حضرت امام حسین نے قربان کر کے بتایا نہیں، اب بھی اگر کسی دوست کو کہیں نا جی حضرت والا آپ کی ضرورت ہے دین کو، کہتے جی تحریک والے بڑے سخت لوگ ہیں، ہم کیسے ساتھ ہو سکتے، بڑا مشکل کام ہے جی، ہم ان کے ساتھ نہیں لگ سکتے، ہم شریف بندے ہیں۔ میں کہ حسین تو زیادہ شریف ہیں، حضرت امام حسین سے زیادہ شریف ہے۔ جب ضرورت پڑی دین کو تو امام حسین میدان میں آئے کہ نہیں؟ اگر آج کا پیر بیٹھا رہے اور آج کا مولانا بیٹھا رہے، میں فلاں کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، سلامت رہیں تیرے فلاں اور یہ جتنے کام بھی ہیں، لیکن بات یہ ہے جب دین پر وقت آیا امام حسین نے نکل کر ثابت کیا ہے، بچے دے کر ثابت کیا ہے، سب کچھ قربان کر کے ثابت کیا ہے۔ اصغر اکبر اور یہ غازی دین پہ وارے ہنس ہنس کر، لگتا ہے دین نبی کی قیمت ہی کچھ ایسی تھی۔ ایسے نہیں قربان کوئی جب علی اصغر جیسا لال دیا، علی اکبر جیسا جوان دیا، عباس جیسا بھائی دیا، دین پر قربان کیا۔ یزید کیا چاہتا تھا؟ آج ووٹ دی گل ہوئے تو بندے پریشان ہو جاندے جی، گلی واسطے ووٹ، میٹر لا دیو ووٹ دے دیں گے، نالی بنا دیو ووٹ دے دیں گے، ہے کہ نہیں؟ بول دے نہیں جس طرح کسی کدی نہ دیتا ہوئے۔ امام حسین سے یزید نے کیا مانگا تھا؟ یہی ووٹ مانگا تھا۔ امام حسین نے اپنی گردن تو کٹوا دی، بچے ذبح کرا دیے، لیکن ظالم کو ووٹ نہ دیا، ظالم کو ووٹ نہ دیا۔ یہ ظلم شرک بھی ہے، قرآن نے اس کو کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک ظلم عظیم ہے۔ کیسے ظلم عظیم ہے؟ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کر بھائی کی، ظالم ہے یا مظلوم۔ حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی تو ساتھ مل کے کریں گے، اس کو حق دلوائیں گے۔ جو ظالم ہوگا اس کی مدد کیسے کریں؟ ایک دفعہ دروشی پڑھ لو، کوئی ساتھی تانگ بیٹھے نے، وضو کرن پانی شانی پیان، وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ یا سیدی حبیب۔ مدد کر کس کی؟ ظالم اور مظلوم کی۔ اگر بھائی تیرا ظالم بھی ہے، مظلوم مدد کر۔ حضور ظالم ہے تو کیسے مدد کرے؟ مظلوم کی تو سمجھ آتی، ظالم کی مدد فرمایا ظلم سے روک کر۔ جس کو ووٹ دیتے ہیں کتنا ظلم کر رہے ہیں، کیا ہم نے ان کے ظلم میں اس کی مدد نہیں کی؟ بے دینی میں اس کی مدد نہیں کی؟ جتنے ظلم ڈھائے انہوں نے، کرپشن کی، ہم نے مدد نہیں کی؟ بعد میں کہتے ہم شریف بندے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو کاروباری بندے۔ بھائی کاروباری، تیرے ووٹ سے اس نے ملک کو لوٹا ہے، تیرے ووٹ سے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے، تیرے ووٹ کے ساتھ انہوں نے ساری بدماشیاں کی ہیں، بے دینی کی ہے، یہ پروگرام، یہ سارا کچھ وہی تیرے ووٹ کی طاقت سے انہوں نے کیا ہے۔ تو تحریک کو ووٹ دے، پھر دیکھ دے دین کیسے آتا ہے تخت کے اوپر۔ لبیک ساڑھے علامہ صاحب فرما رہے سن، نعرہ مارو تو پھر پتہ تو لگے، نعرہ پہ مار دیو، نہیں مارنا تو پھر چپ کر کے بیٹھ رہو۔ یا رسول اللہ۔ کامیابی کی وجہ جو میں پیش کر رہا تھا، جتنے وسائل تھے سارے دین پر لگتے تھے،
ہمارے جتنے وسائل ہیں نظریہ بھی نہیں ہے، استقامت بھی نہیں ہے. ہمارے وسائل مال، بل آ جائے بجلی کا مسجد میں تو کتنی بار اعلان ہوتا ہے، ٹائل لگنی ہو کتنی بار اعلان ہوتا ہے، صف بچھنی ہو کتنی بار اعلان ہوتا ہے. اگر کوئی دین کا کام کرنے لگیں کتنی بار ہوتا ہے. شادی پر کتنے خرچ ہو رہے ہیں، ایک شادی پر، نارمل سی شادی پر کروڑوں روپے لگتے ہیں. کبھی سوچا؟ آپ کہیں گے ہم تو یار کروڑ لگاتے نہیں ہیں، تو سوچیں ہر شادی پر کروڑوں خرچ ہو رہے. 100-200 بندہ بلایا، 100-200 بندے نے کپڑے بنائے ہیں پیچھے. کیا بنائے؟ کپڑے بنائے، جوتیاں لی ہیں، گاڑیاں لی ہیں، وہ وہاں پہنچے ہیں، ان کے لیے کھانا بنا ہے. یہ جتنے اکٹھ ہو رہے ہیں، پھر وہ کپڑے ہم جو ایک بار پہن لیتے ہیں اگلی بار اگلی شادی پہ نہیں پہنتے. ایک بندے کی 2-3 بیٹیاں ہیں، وہ 2-3 بیٹیاں کپڑے بناتی ہیں، وہ کپڑے بنائیں گی، وہ شادی، ایک ایک شادی پر کروڑوں خرچ ہو رہا ہے. کبھی سوچا ہے یہ شادی تو شرعاً اس انداز میں جائز ہی نہیں ہے. ہمارے پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ شادیوں میں. دین کے لیے ضرورت ہے، مسجد کے سپیکر پہ اعلان ہو رہا ہے 10 روپے حاجی صاحب نے بھیج دیتے نے، 50 روپے جناب حضرت جٹ صاحب نے بھیج دیتے نے، چودھری صاحب نے بھیج دیتے نے، فلاں بندے نے بھیج دی ہیں، فلاں نے اتنے پیسے بھیج دیے. 100 20 50 زیادہ کوئی کسی نے ٹل لگا کے زور لگا دی تو 500 دے دے گا. جب ایسا کچھ ہوگا، ہمارے پیسے غلط رستوں پر لگ رہے ہیں، غلط رستوں پر. موبائل چیک کر لیں، اگر یہ اچھے طریقے پر استعمال ہو رہا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ضرورت کے کپڑے پہننے میں کوئی مسئلہ نہیں، اچھی جوتا، اچھی جگہ، اچھی گاڑی میں، مکان میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے لیے پوری زندگی گزارنا، دین رو رہا ہے، ترس رہا ہے، اللہ معاف کرے تجھ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، تیرے مال کی ضرورت ہے دین کو، تاکہ اس پر لگے اور دین ترقی کرے. تیرا پیسہ اس جگہ پر لگے تاکہ دین ترقی کرے. اگر صدیق اکبر کے پاس مال تھا تو دین کے لیے، حضرت عثمان غنی کے پاس مال تھا تو دین کے لیے، جوانی تھی تو دین کے لیے، بچے تھے تو دین کے لیے. بچے سکول، کالج، یونیورسٹی، مال کمائیں، یورپ، دبئی، امریکہ وہاں جائیں، مال کمائیں. اور اس کے بعد جو بوڑھا بابا جو جناب گھر میں جس کو روٹی نہیں ملتی، بابا جی کو تنگ پڑے ہوئے ہیں، بابا جی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ مسجد میں کھنڈی لے کے پہنچ جاتے ہیں. اب دین کا کام ہو رہا ہے جی، ہو رہا ہے نا جی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ دین کا کام ہو رہا ہے جی. ایسے دین کے کام بھائی جی، دوستوں، بزرگوں نہیں ہوتے. اسلام نے ترقی پائی تھی، عروج پر گیا تھا، ناکو چنے چبوا دیے تھے کفار، ہنود، یہود، مشرکوں کو. تھوڑے سے تھے لیکن غالب آ جاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ نظریہ تھا، استقامت تھی، سارے وسائل ایک جگہ استعمال ہو رہے تھے. تو سبحان اللہ نہیں آئی؟ بندے تواڈے سو گئے نے جی، تانوں کنے کیا سی ساڈے کول اس طرح دا موضوع شروع کراؤ. تواڈے بندے تے سیدھے سیدھے گلاں سندے نے، جنوں مزہ نہیں آیا ہاتھ چکو، جنوں مزہ آیا ہاتھ چکو. سبحان اللہ تے بندے ہیں نا جی. یہ تے اپنی مرضی میں تواڈے چ مست کھڑا، تواڈے نال گل کر رہا سا، اے آپ پیسے سٹی جاندے، میں تے پیسے نال مزاج ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ جی. بس مائک نہ آن کرنا. اب جہاں پر لے آنا چاہتا وہ لے آیا ہوں. آخری بات اس حصے کی، اس سے یہ مراد نہیں کہ یہ بات ہی آخری ہوگی. جس پوائنٹ کی آخری بات وہ یہ تھی کہ کافروں نے کہا کہ سب سے بڑا کام جو ہوا ہے نا، جس بدولت ان کو استقامت ملی، جس بدولت ان کا نظریہ بنا، جس بدولت ان کے وسائل سارے ایک جگہ پر خرچ ہو رہے تھے، وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ کس وجہ سے سارا خرچ ہو رہا ہے؟ رات دن محنت کر کے انہوں نے ہماری ناکامی کے راز ڈھونڈے، کامیابی کے راز ڈھونڈے، کام کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ ترقی پائے، ساری چیزیں ان میں پائی گئیں. اللہ کے نبی حضور پرنور سرور کائنات بولے صلی اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک کام کیا تھا، وہ کیا تھا؟ پریپریشن آف دا پرسنز اینڈ ورک فورسز. اللہ کے نبی نے مرد بنائے سن. ایتھے تو سبحان اللہ، میں ہوں تانوں کہاں یار، اللہ اکبر. کیا بنائے تھے؟ مرد بنائے تھے. مرد آپ کے سامنے کیسے مرد؟ کہیں صدیق اکبر کی صورت میں، کہیں عمر کی صورت میں، کہیں عثمان کی صورت میں، کہیں علی کی صورت میں، کہیں طلحہ کی صورت میں، کہیں زبیر کی صورت میں، کہیں مبارک ہستیوں کی صورت میں. کیا مرد بنائے تھے؟ مرد. جب مرد بنے تو کام ہو گیا، استقامت بھی آئی، نظریہ بھی ایک ہوا، ان کے وسائل بھی خرچ ہوئے. کیا؟ اللہ کے نبی نے ان کو اپنی نگاہ مبارک سے پاک کر دیا تھا. قوم تیار کر دی تھی، قوم یکجا کر دیا تھا، ایک مشن والا بنا دیا تھا. جب قوم تیار ہو جاتی ہے پھر کام خود بخود ہوتا ہے. اب آپ نے رکنا نہیں ہے، میرے ساتھ بولتے جائیں جس کو سمجھ آئے. جب قوم تیار ہو جاتی ہے پھر استقامت بھی، جب قوم تیار ہو جاتی ہے پھر نظریہ بھی، جب قوم تیار ہو جاتی ہے پھر وسائل بھی، جب قوم تیار ہو جاتی یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اسی لیے کمال کی بات یہ ہے وہ روکتے رہے کسی طرح ان کے اندر یہ چیز نہ ہو، قوم نہ بن پائے، ایک قوم نہ ہو جائے، اکٹھے نہ ہو جائیں، ان کے نظریے ٹھیک نہ ہو جائیں، ان کو استقامت نہ مل جائے، ان کے وسائل خرچ نہ ہوں، یہ کہیں قوم نہ بن جائے. بابا جی آئے نہ پھر قوم بنا گئے کہ نہیں؟ لبیک لبیک یا رسول یا رسول اللہ. بابا جی آئے، ایک قوم بنائے، اسی پر کام کیا، اسی نقطے پر، جس نقطے پر میری سرکار نے کیا تھا. بیٹا جی متوجہ رہے، جس پر میری سرکار نے کام کیا آپ کے سامنے ہے. آپ لوگوں میں مختلف قسم کے، اب بچہ اس کو کیا کام ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے، بڑی عمر کے بزرگ، مختلف قبیلوں علاقوں سے، پہلے تعلق کوئی نہیں ہے، لیکن آج میں گجرانوالہ سے چل کے آ رہا ہوں، یہ 30-40 کلومیٹر دور سے چل کے آ رہے ہیں، یہ یہاں موجود ہیں. میں کشمیر گیا جہاں گاڑی نہیں جاتی تھی، اٹھا کے بندے لے جاتے تھے، لیکن وہاں بھی جا رہے. کس لیے؟ وہ کشمیری، ہم پنجابی، ہم پنجاب کے رہنے والے، وہ کشمیر کے رہنے والے، کہیں سندھ گئے، کہیں گئے، پوری دنیا کے اندر پوری قوم تیار ہو چکی ہے. بابا جی بابا جی بابا جی، بات کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پنجابی پنجابی نہیں رہا، سرائکی سرائکی نہیں رہا، سندھی سندھی نہیں رہا، بلوچی بلوچی نہیں رہا، کشمیری کشمیری نہیں رہا، کوئی نہیں رہا. ذاتیں گئیں، قبیلے گئے، صرف ایک چیز ہی آ گئی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پھر کیا کہتے ہیں؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا للہ الحمد میں دن. یہی ایک چیز آ گئی. جب یہ چیز آئی اسی پر، اسی نقطے پر کام کیا، پھر برکتیں آپ کے سامنے ہیں. اسی نقطے پر کام کیا. آج ہر بندہ سمجھ گیا کہ کامیابی کا راستہ یہی ہے. آج بھی اگر کوئی چپ رہے گا، خاموش رہے گا، پھر آپ دیکھ لو میرے بچوں، جوانوں، بزرگوں، چھوٹے بڑے جتنے بھی یہاں شامل ہو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو، بیٹھے ہو، مہربانی کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ جتنا بھی معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں، کہ جتنا بے حیائی، بے دینی، شرابیں بل پاس ہو چکے، ختم نبوت پر حملہ ہو چکا، جتنے غازی تھے ان کو سزائیں دی گئیں، ختم نبوت کے مجاہدوں کو شیل مارے گئے، گولیاں ماری گئیں، تکلیفیں پہنچائی گئیں، جتنے کنجر بے حیا تھے ان کو ایوارڈ، صدارتی ایوارڈ، ناچنے کے ایوارڈ دیے گئے، جتنے 2 نمبر تھے ان کو عزتوں سے نوازا گیا، جتنے غلط کام کرنے والے تھے یورپ کی کہنے پر، کافروں کے کہنے پر ان کو عزتوں سے نوازا گیا، جو حضور کا نام لینے والے تھے، نام لیوا تھے، ان کو دبانے کی کوشش کی گئی. تو الحمدللہ کیونکہ ہم جاگ چکے تھے، ایک قوم بن چکے تھے، ہمیں بابا جی نے یہی سکھایا، نہ سر جھکا کر جیے، نہ منہ چھپا کر جی. کیوں؟
کام کر کے گئے. ہم بابا جی کو کہ لتاں دبان ساڑا پیر ہے چپ کر کے عقیدت مند بن گئے. ہم ایسے عقیدت مند نہیں بنے. ہم نے دیکھا فیض آباد میں اللہ اکبر ٹھنڈی راتوں کے اندر جہاں برف جم جاتی تھی اگر پانی کا گلاس بھی رکھیں بابا بیٹھ کر دکھا گیا ہے. ٹھنڈی راتوں میں بابے نے بیٹھ کے دکھایا. اسی لیے ہر بندہ پاگل ہو گیا دیوانہ ہو گیا. یار اگر ٹانگیں نہیں ہیں پھر بھی دین کا کام ہو رہا, بوڑھے ہیں پھر بھی دین کا کام ہو رہا, ضعیف ہیں پھر بھی دین کا کام ہو رہا ہے. یار پیسے بھی کوئی نہیں پروفیسر صاحب, پیسے بھی کوئی نہیں, مال بھی کوئی نہیں. بندے کہتے اداروں سے کام ہوتا ہے. میں کہ تیرے ادارے بڑھ گئے جتوں ہے سا کام پہ آندا ہے. اداروں سے کام ہوتا ہے. بابا جی مسجد بھی اپنی نہیں, ایک امام اور خطیب اس مسجد کے اندر. لیکن کیا ہے جب خلوص پاس ہو, کام کرنے کا جذبہ ہو, حضور کے ساتھ عشق ہو, نظریہ ہو, استقامت ہو اور سارے وسائل دین پر خرچ کرنے کی طاقت ہو, پھر قوم بن جاتی ہے. آپ کے سامنے منشور ہے نا, جتنی پارٹیاں منشور نہیں ہیں. ایک نے کہا روٹی کپڑا مکان ہیں جی, روٹی دیں گے کپڑا دیں گے مکان دیں گے. لوگوں نے ووٹ دے ڈالے, نہ روٹی ملی نہ کپڑا. جڑی پہلے سن وہ بھی کھینچے گئے. نہ ہسو نا, رونے دا مقام ہے. جس طرح بابا جی کہنے سن رو نصیب تے روئیے. کچھ آئے جی نوکریاں دیں گے, کتنی کروڑ نوکریاں دیں گے. وہ بیچارے اتنا بوجھ پڑ گیا قوم کے اوپر. آپ کے سامنے لوگ جو ہے نا یہ جھولیاں اٹھا کے بد دعا کر رہے. کچھ آئے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. آپ کے سامنے سے جب بابا جی نے نعرہ لگایا تو کیا کہا؟ نوکری کی بات نہیں کی, روٹی کپڑا مکان کی بات نہیں ہے, نہ ہی ہمارا منشور ہے. اگر ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ, ہمارا ساتھی, ہمارا ممبر بلدیاتی ہو یا اوپر لیول کا کوئی بھی کھڑا ہوگا, ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے آپ سے کہ ہم گیس لگوا دیں گے, میٹر لگوا دیں گے, گلیاں بنوا دیں گے. نہیں, ایک وعدہ ضرور ہے. اگر تحریک لبیک آتی ہے, اگر قوت میں آتی ہے, اقتدار میں آتی ہے, روٹی کپڑا مکان نہیں لیکن دین تخت پہ ضرور آئے گا. دین تخت پہ ضرور. یار کیوں بنا, پاکستان کیوں بنا ہے؟ آپ کہیں گے جی روٹی کپڑا نہیں دینا تو بھوکا مار چلنا. ہائے ہائے ہائے, بھوکے نہیں مرن لگے. حضرت عمر سے پوچھو, حضرت عمر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب اپنے باپ کے پاس تھا, دیہاتی کا بیٹا تھا, بدو کا بیٹا تھا. بدو کے بیٹے پیدا ہوتے ہی جو ہی ہوش سنبھالتے ہیں, یہ اونٹ سنبھالتے, اونٹ چراتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, بڑے ماہر ہوتے ہیں سنبھالنے میں, اونٹ کو چرانے میں, اونٹ کا مال برداری میں, سب بڑے قابل ہوتے. کہتے ہیں جب مجھے باپ نے کہا اونٹ لے کے آ, میں 5 اونٹ لے کے آ رہا تھا. کوئی اونٹ ادھر بھاگتا ہے, کوئی ادھر بھاگتا ہے, کوئی ادھر بھاگتا ہے. میرے باپ نے مجھے کوڑے سے مار کر کہا تو اس سے اونٹ ہی نہیں سنبھالے جاتے. بدو کا بیٹا ہو کے, دیہاتی کا بیٹا ہو کے اونٹ بھی نہیں سنبھال سکتا. کہتے ہیں جب میں باپ کے پاس تھا, نظریہ باپ والا تھا, تو اونٹ بھی نہیں سنبھال سکتا تھا. جب حضور کی غلامی میں آیا 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا. 22.5 لاکھ مربع میل پر 22.5 لاکھ مربع میل پر
हुकूमत कर रहा हूं, और आप जब बंदे ने आके खिदमत की, फरमाया ले जाओ मैंने नहीं लेनी, फिर की, आपने कहा ले जाओ मैंने नहीं लेनी। जब हज़रत साहब जाकर अपना जूता मस्जिद में जहाँ जूते पड़े होते हैं जूता पहनने लगे, उसमें अशरफियों की पूरी थैली पड़ी थी। फरमाया देखा है असी पैसियां नूं, अशरफियों को, माल को, दिरहम दिनारों को लाते मारते हैं, टांगे मारते हैं, लोग हमारी जूतियों वाली जगह पे रख के जाते। वजह क्या थी पीछे, वजह क्या है? अब अगर कोई कहेगा जी दीन आएगा तो हर बंदा खुशहाल हो जाएगा, ये सारी नौस्तें बेबरकतियां बेदीनी की हैं, दीन से दूरी की वजह से है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई ऐसी बात नहीं, हमने अगर उनको बाबा जी को बड़ा माना है तो इस वजह से माना है कि बाबा जी ने अपनी जिंदगी पर, जान पर खेल कर खत्म नबूवत का काम किया है। आपके सामने है, जितने भी आए, कितने इश्तिहार दुनिया लगाती, खत्म नबूवत का काम हो रहा है। असी नहीं सुना कोई मिर्जाई मुसलमान होया हुए, हमने नहीं सुना किसी काफिर को, किसी इस तरह बेदीनों को किसी ने जो है ना उनका कान पकड़ा हो, या उनके जो है ना उनको नाको चने चबवाए हो। लेकिन जब बाबा जी ने फरमाया तो सच कर दिखाया, जो बात फरमा रहे थे उस तरह ही होता चला जा रहा था। हमारे फाजिल नौजवान ने अभी कहा था ना कि बाबा जी का जुमला था कि अगर कोई साबित कर दे कि हमने पैसे लिए हैं किसी से साबित कर दे, कभी भी कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से कोई 1 रुपया इस सूरत में लिया हो कि मैं बिक गया हूं, 1 रुपया इस सूरत में लिया हो, तो आकर जो जी चाहे मेरी कब्र के साथ कर देना। वो जुमला तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन क्या है, जो जी चाहे कब्र के साथ आकर कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देखा वही बाबा जी हैं जिनका खलूस काम आया। आज पूरी दुनिया में तहरीक के बले बले हो गई। जी बस बेटा, मैं बस बात समझाना चाहता हूँ, जहाँ तक लाना चाहता था वो लेकर आया हूँ। तो याद रखें, ये खुश नसीबी है, एक बंदा फ्रंट लाइन पे खड़ा होकर काम करता है, एक बंदा एक पीछे पीछे आकर ना थोड़ा सा, जैसे एक से फूल दिखाएं हज़रत साहब, एक बंदे ने आकर पूरी महफिल सजाई, दरियां बिछाई, सारे काम किए, पूरा महीना मेहनत करता रहा, दूर नज़दीक से मेहमान बुलाए, एक बंदे ने सिर्फ आकर ना ऐसे फूल फेंक दी, इतनी मोहब्बत कर दी उसने। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसका नाम भी शामिल हो गया। सारी जिंदगी वोट दिए ना बेदीनों को, ये ना देखो पता नहीं मौलवी की करनगे, मौलवी कुछ भी ना करन, तो साबित हाली भी नहीं होया, हाली भी साबित नहीं हो कि मौलवी ने की कुछ नहीं कर दिता। आपके सामने शेल मारे, गोलियां मारी, तकलीफें पहुंचाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं, ये साबित किया अपने अमल से। बाबा जी ने, बाबा जी के बच्चों ने, बाबा जी की तहरीक ने, तहरीक लब्बाइक ने अपने अमल से साबित करके दिखाया। अब उनका हक बनता है जिन्होंने आपके सामने इतना कुछ करके दिखाया। ये मीडिया यहूदी मीडिया है, ये वही खबरें देगा जो इनके आका कहेंगे। लोग बैठे बैठे खबर में ये आ गया था, फलां एंकर ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। यही एंकर, यही पैंकर, यही खबरें अफगानिस्तान वाले तालिबान को क्या कह रही थी? दहशतगर्द। आज वो इक़्तिदार में आए, क्या कह रहे? मुजाहिद, गाजी, नेक अल्लाह के वली लोग, इतने 20 साल जिहाद करने वाला फलां मुजाहिद। यही मीडिया मैंने अपने कानों से सुना, यही मीडिया उनको काफिर, उनको दहशतगर्द, उनको दीन से दूर, दीन का दुश्मन करार दे रहा था। आज यही मीडिया उनको मुजाहिद कह रहा है। इनकी कोई पैर नहीं होते, ये जो इनको जहां लगाए, जब देखते हैं खबर बन रही उस पर लग जाते। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक पर इन्होंने बड़ी बकवासें की हैं, बड़ा कुछ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त आने वाला है, कहेंगे जिसने हमारा ईमान बचाया कौन है वो? कहते तहरीक लब्बाइक वाले, जिसने ईमान। इसीलिए इतना काम, सिर्फ वोट क्या है, क्या औकात है वोट? सारी जिंदगी वोट नहीं दी आपने, क्या आपको क्या दिया किसी ने? अल्लाह के रसूल की खातिर वोट दे डालो। मैंने जिंदगी में किसी को वोट नहीं दिया, किसी की फेवर नहीं की, कोई नहीं साबित कर सकता मैंने फेवर की हो। मेरे बयानात नेट पर मौजूद हैं, रिसर्च करते जाओ, पीछे करते जाओ। मेरे साथ मेरे बच्चे मुरीद मौजूद हैं। कभी किसी ने कहा हमें कहा पीर साहब फलां को वोट दे,
میں نے نہیں کہا. اس کے باوجود ہم در در جا کر ہاتھ باندھ کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں یہ وقت ہے. اب بھی اگر ہنسی کھیل مذاق میں آپ نے ٹال دی باتیں, میں بیٹھ کے بیان نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی بندہ محروم نہ رہے. میں کھڑا ہو گیا, راستے میں ڈرائیور تھک جاتا ہے تو میں گاڑی چلاتا ہوں, اس کو نیند آنا شروع ہو جاتی. میں اب جب ہمیں نیند آنا شروع ہوتی ہے, کوئی چنے کھا رہے ہوتے ہیں, کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تاکہ گاڑی کسی طرح چلے اور ہم اپنے منزل پر پہنچے. تکلیفیں اٹھا در در جا ایک ایک بندے کے پاس ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہے یہی ایک ذریعہ ہے, یہی ذریعہ ہے. تیرے در تک پہنچ گیا دین, تیرے گھر تک پہنچ گیا دین, تیری نسلوں تک پہنچ گیا ہے. پاکستان 70 سال سے اپنے مقصد کی طرف رواں دواں نہیں تھا. یہ تحریک پاکستان کے بننے کا مقصد پورا کرنے والی ہے. مہربانی کر, تیری مدد کی ضرورت ہے, تیرے تعاون کی ضرورت ہے. ہمیں تانوں سے نہ مار. تیری حوصلہ, یہ میں جو کہتا ہوں سبحان اللہ کا مراد حوصلہ ہے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں مہربانی یار بولو, مراد حوصلہ ہے. ساتھ دو, اس سے مراد یہ ہے. تمہاری سبحان اللہ سے میں نے کوئی بڑا نہیں ہو جانا, تمہارے چپ رہنے سے کوئی میں چھوٹا نہیں ہو جانا. مراد کیا ہے؟ حوصلہ. بچے دین کا کام کر رہے, یہی بچے موبائلوں پہ نہیں لگے ہوتے تھے, یہی بچے کہاں کہاں لڑکیوں میں جو ہے نا غلط نگاہ کرتے ہوئے لڑکیوں کی طرف دیکھنے میں کالج کے باہر یونیورسٹیوں کے باہر نہیں کھڑے ہوتے. وہی بچے ہیں تاجدار ختم نبوت تحریک لبیک کے لیے لبیک یا رسول اللہ نعرے کبھی ایک کے در پر جاتے, کبھی دوسرے کے پاس جاتے, کبھی تیسرے کے پاس جاتے. اگر بھائی آپ سمجھنا چاہیں, شعور ہو, بیداری آنا چاہے تو دیکھ لو کہ میرے مالک نے اگر ان بچوں پر کرم کر دیا, تم بھی جھولی اٹھا کر مانگو اللہ اگر یہ آ گئے تو ہمیں بھی قبول فرما لے. آج وقت ہے, 4 دن کے بعد پھر پچھتانا کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. پھر بچے بھی ذبح کرا دو گے, ممکن ہے کام نہ ہو سکے, ممکن ہے بچے بھی لگا دو, مال بھی لگا دو, ممکن ہے کام نہ ہو سکے. جن بڑوں نے کام کیا تجھے کیا پتا ہے, جیل میں 2 مہینے خود رہ کے آیا ہوں, جو ہمارے ساتھ انہوں نے کیا ہے آپ لوگ کیا جانے. بابا جی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, ساری تکلیفیں اٹھا کر ہمارے بڑے ہمارے لیے آسانی کر گئے. صرف ہم یہاں کھڑے ہو کے نعرہ نہیں مار سکتے, کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دعوت دے کر شامل نہیں کر سکتے. کیا کہیں گے ہم مسلمان ہیں؟ قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا, ہاں بھائی بتا تو نے دین کا کام کیا کر کے آیا ہے, کیا دین کا کام کر کے آئے, تمہیں زندگی ملی, رب نے پوچھ لیا تو نے اپنی زندگی میں کون سا کام کیا. اچھا تو ہم کیا کہہ سکیں, کم و بیش اتنا تو ہو, اپنے آپ کو جوڑو, نمازی رہو, دین والے رہو, سود سے بچو, غلط کاریوں سے بچو, اور تحریک کے ساتھی بن کے اور ایک دوسرے کو دعوت دو تاکہ کفر حنود یہود کافروں کو. آج ڈبو جیسا بندہ کہتا ہے مولویوں کو مسترد کر دیا گیا ہے, مولویوں کو کوئی نہیں مان رہا. مراد مولوی نہیں ہے, مراد دین ہے, کہ یہ مسلمان دین کو رد کر چکے, یہ مسلمان فلاں کو کہتے ہیں. ساری زندگی لوگوں کا یہ رہا ہے, ایک اعتراض رہا ہے, جی ہم دیکھتے ہیں جی فلاں بندے پر اعتماد کیا, وہ اعتماد پہ پورا نہیں. کیا بابا جی کے لیے یہ لفظ کہہ سکتے ہو؟ کیا تحریک لبیک کے لیے یہ لفظ کہہ سکتے ہو؟ ذرہ برابر بھی ختم نبوت کے معاملے پہ پیچھے نہیں ہٹے. جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی وہ کھڑے ہیں, شیر بن کے کھڑے. کم و بیش ابھی بھی شک کرتے ہو, ابھی بھی سوچتے ہو کہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. سلمان تاثیر نے خبیث نے یہاں گستاخی کی ہے اور گورنمنٹ نے پوری سپورٹ کی. اس نے آن دا ریکارڈ نہیں کہا دین کو کالا قانون ہے. اس نے آسیہ ملونہ کی خبیث کی ترجمانی نہیں کی کہ ایسے اس کو مارا جا رہا ہے. ہمارے لوگوں نے اس کو چھڑا کے بھیجا نہیں ہے. ممتاز قادری علیہ رحمت کو ختم نبوت کے کام کرنے والوں کو غدار نعوذ باللہ کیا کچھ کہا نہیں حکومت نے. پھر بھی ووٹ انہی لوگوں کے لیے ہے. ہم نے آپ سے یہ نہیں مانگا کہ ہمارے ساتھ چلیں جائیں, ہم فوج سے ٹکراتے ہیں, ہمارے پاس آئیں ساتھ مل کے ہم یہ کرتے. ہم نے کہا آؤ ڈیسنٹ پڑھا لکھا طریقہ یہی ہے کہ کسی کو مار دینی ہے تو طاقت سے مار دو. آپ لوگ جہاد نہیں کر سکتے, نہیں آ سکتے. اللہ کی عزت کی قسم قیامت والے دن آپ کا یہی جہاد ہوگا. آپ اپنا ووٹ تحریک کو دو.
اس کے لیے محنت کرو، کوشش کرو، آگے بڑھو۔ ہم نے جن کے ساتھ لگائی ہے وہ ہماری ہستی ایسی ہے، نہ سر جھکا کر جیے نہ منہ چھپا کر جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے۔ اگر 2 دن کم جیے تو اس میں عجب کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو حق کی شمع جلا کر جیے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ کہتے جی شعر پڑھنا جی، شعر تے شعر واسطے وہ جذبہ بھی تھوڑا وکھاؤ نا۔ مسجد ہے، اٹھنا نہیں ہے۔ مسجد ہے، باہر کوئی پنڈال ہوتا تو وہاں آپ کو وجد حال ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسجد ہے، اس کو بھی ادب بھی ملوز خاطر رکھنا۔ بیٹھے ہوئے جتنی محبت سے زور سے ہاتھ اٹھا لیں تو ہم برملا میں یہ فکر بابا جی کی موجودگی میں وہاں اس کے اوپر فیض آباد بھی یہ بولے ہیں۔ جب بابا جی کی بات کرنے لگا، یہ شعر پڑھنے لگا تو فرمانے لگے شاہ جی حضور دی گل کرو، شاہ جی حضور کی گل کرو۔ میں کہا تسی سرکار دی گل کر دے، ساڈا دل کردہ سی تہاڈی گل کری۔ نہ سر نہ میں ہور کسے دا، میں ہور کسے دا انی مٹھی مٹھی سبحان اللہ تے دنیا، میں ہور کسے دا نہیں ہونا، مینوں تیرے ہون دا چاہ بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینوں ہتھی چوگ چگا بابا، میرا تن من نچنا چاہندا ہے، مینوں لبیک دا ناچ نچا بابا۔ جو مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، اس محفل میں اگرچہ کوئی بیمار ہے، محبوب علیہ السلام کی اس پیاری پیاری میٹھی میٹھی گفتگو کا صدقہ یا اللہ اسے صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو دین و دنیا کا علم حاصل کرنے والا اور اس پر پابندی سے چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے لیے بہتریاں پیدا فرما، ہمارے رزقوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی جس کے دل میں نیک تمنا حاجت خواہش ہے اس کو پورا فرما۔ اور ایک خصوصی دعا ہے، ہماری بڑی ہمشیرہ ہیں، زہیر بھائی کی پھپھو ہیں، ذوالفقار کی بڑی بہن، وہ بیمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے یا اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما۔